हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा यीशु मसीह के कादर और मुकद्दस फजली नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मैं हूँ आपका खादम। कलाम जो है वो हम सुनेंगे। सुबह में वो खुदा आपको बरकत दे, खुदा की कलाम की खिदमत आप सर अंजाम दें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you brother, God bless you. वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ज़रूर जो बच्चे हिस्सा लेते हैं क्वायर में, उनको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए। दैट्स रियली वंडरफुल थिंग। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। भाई आई थिंक अयाज गुल के लिए भी खुदा आपको बरकत दे, और लेविश आशिक के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई डैनियल हबीब कराची से हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वॉच कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उन तमाम के लिए जो आते हैं और खुदा कलाम सुनते हैं, वर्शिप में हिस्सा लेते हैं, और खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से जो बात करने वाले हैं वो है वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट, बाय द स्पिरिट, रूह के मुआफिक चलो। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, और हमारे पास जो है अभी है थोड़ा टाइम जिसमें हम थोड़े से वक्त में हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और मेरी दरख्वास्त है कि जो अभी वॉच कर रहे हैं अगर ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें प्लीज़, ताकि वो भी खुदा का कलाम जो है वो सुन सकें। शेयर करने से क्या होता है कि आप जो है वो इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं और आप कलाम दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि बोल तो मैं ही रहा हूँगा, लेकिन यह है कि आप जो हैं वो मेरे अल्फाज, मेरी वो बातें दूसरों तक पहुंचाने का सबब बनते हैं, और खुदावंद इसके एवज आपको बड़ी बरकत देने वाला है। हालेलुया, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको खुदा के कलाम को खोलेंगे, देखेंगे गलतियों के नाम खत रसूल का, उसका 5वां बाब और उसकी 16 से 18, आज 16, 17, 18 आयत जो है वो हमारे दरमियान जब पढ़ी रहेंगी। और ये बड़ी ख़ास आयात हैं जिनको आज हमने अंडरस्टैंड करना थोड़े से वक्त में। तो जी भाई आमर आपकी तरफ आता हूँ, और प्लीज़ हमारे लिए ये खुदा के कलाम की तिलावत करें। गलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 16, 17, 18 आयत। जी भाई आमर। जी थैंक यू भाई साहब। खुदा बाप के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। खुदा बाप के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको एनालाइज करें। पहली जो वर्स आपके सामने पढ़ी गई है, मगर मैं ये कहता हूं, द पॉल इज टॉकिंग टू the Gentiles in the church in Galatia, and he is talking to them, and he actually giving his actually best advice for the people in those days. Hallelujah. वो कहता है मैं ये कहता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे. So what he is talking about, he said, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Hallelujah. वो कहता है रूह के मुआफिक, तो जो मुआफिक है चलना, इंग्लिश में लफ्ज बाय इस्तेमाल हुआ है और उर्दू में लफ्ज मुआफिक इस्तेमाल हुआ है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं, जब तक हम इनको जो हेल्पिंग वर्ड होते हैं अगर इनको अंडरस्टैंड ना करें तो बात नहीं बनती। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट दिस मीन बाय द होली स्पिरिट, और रूह के मुआफिक चलना। अब रूह के मुआफिक चलने से जो है क्या मुराद है, या बाय द होली स्पिरिट चलना क्या बात है? व्हाट इज द मीनिंग वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट, व्हाट दैट मीन? ओके, मुआफिक चलना या बाय चलना, तो मुराद ये है कि through the Holy Spirit. Hallelujah. By the Holy Spirit mean through the Holy Spirit. Hallelujah.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھرو دا ہولی اسپرٹ کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ میں ہو کر چلنا یا بائی دا ہولی اسپرٹ اس کے برابر چلنا یا اس کے ساتھ ساتھ چلنا. تو موافق کا جو مطلب ہے اس کے مطابق چلنا. موافق کا مطلب ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا, اس کے تھرو چلنا, اس کے سائڈ بائی سائڈ چلنا اور اس کی مرضی سے چلنا اور اس کی مرضی کو اپنے اوپر آنے دینا. تو روح کے موافق چلنے سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ تھرو دا ہولی اسپرٹ, بائی دا ہولی اسپرٹ, تھرو دا ہولی اسپرٹ. So when you become a Christian and you said you are a Christian and agree to be a Christian with God, with the Holy Spirit, hallelujah, and you are in agreement, and now you have to walk by the Holy Spirit, by the desires of the Holy Spirit, by the will of the Holy Spirit, by the will of God, by the will of Christ. Hallelujah. This is what this means. उसके मुताबिक चलना, रूह के मुताबिक चलना, रूह के मुआफिक चलना और रूह की हदायत से चलना. तो इससे मुराद ये ली जाएगी. हालेलुया, रूह के मुआफिक चलना. उसके बाद हम देखते हैं कि होली स्पिरिट के साथ साथ चलना, खुदा के रूह के मुताबिक चलना, उसके मुआफिक चलना, उसके इससे मुराद के साथ चलना, उसको साथ लेकर चलना. तो चलने से मुराद ये नहीं कि आप जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, इससे मुराद ये भी नहीं है. इससे मुराद ये है कि अपनी जिंदगी को गुजारना. यहाँ चलने से मुराद ये है कि अपनी जिंदगी को गुजारना खुदा के रूह के साथ, उसके मुताबिक, थ्रू द होली स्पिरिट, उसके मुताबिक जो है वो चलते रहना. उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम होली स्पिरिट के जरिए से चलते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, उसके मुआफिक चलते हैं, उसके थ्रू चलते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं, उसके साइड बाय साइड चलते हैं, तो देन द गॉड विल प्रोवाइड द हेल्प थ्रू द होली स्पिरिट. खुदा क्या करता है कि वो रूह के वसीले से एक जो है वो हेल्प जो है वो एक मदद जो है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं. उसी रूह कुदस की हम बात कर रहे हैं कि उसके मुताबिक चलना, उसके मुआफिक चलना है, उसके साथ चलना, उसके थ्रू चलना है, उसके साथ साथ चलना है, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है. जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा जो है वो हमारे लिए मदद जो है वो मुहैया करता है. अब होता क्या है, हमें मदद जो है वो किन किन चीजों में चाहिए. जाहिर सी बात है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो रसूल ये कहता है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से क्या करते जाएं कि अपनी सूरत जो है वो बदलते जाएं, यानी अपने आप को मसीह की सूरत पर जो है वो तामीर करते जाएं. लेकिन हमें मदद की जरूरत रहती है क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमें खुदा के रूह की जो मददगार है उसकी जरूरत हमेशा रहती है कि वो हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को हम गुजारें. आगे बढ़ते हैं. लिखा है अगला हिस्सा, जो पहली बात तो हमने ये डिस्कवर की है, देखा है कि रूह के मुआफिक चलना ये क्या है. इसके बाद हमने ये देखा है कि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, डिजायर. द बॉडी विच इज फिजिकल बॉडी हैव डिजायर अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. ये बात याद रखें, हमारे जो जिस्मानियत है ये खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, उसके खिलाफ जो है वो डिजायर करता है, ख्वाहिश करता है. और रूह जिस्म के खिलाफ, यानी खुदा का रूह जो है वो हमारे बदन जो है इसकी जो डिजायर्स हैं, इसकी जो ख्वाहिशात हैं उसके खिलाफ जो है, यानी ये दोनों अपोजिट में है. अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे ये किस तरह से हैं और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो. अगर रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे. अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जिस्मानियत को वो बयान करता है. अब जो हम फिजिकल हैं, फिजिकल इंसान हैं, उसकी डिजायर, उसकी ख्वाहिशात हैं उसको हम देख लेते हैं. लेकिन हर जिस्मानी ख्वाहिश जो है वो खराब नहीं होती. ये बात याद रखें, हर ख्वाहिश जो है वो गुनाह नहीं है, हर ख्वाहिश जो है वो खराब नहीं है, हर ख्वाहिश जो है वो खुदा के रूह के खिलाफ नहीं है.
हम उन ख्वाहिशात की बात करेंगे जो रूह के खिलाफ जो है वो चलती हैं। ख्वाहिश है व्हाट इज एक्चुअली डिजायर, इसको भी हमने देखना है कि डिजायर है क्या। डिजायर किसको कहते हैं? बेसिकली डिजायर इज अनसेटिस्फाइड फीलिंग एक्चुअली बिल्डिंग इनसाइड यू। This is what the desire is. Desire is actually unsatisfied feeling. And when you are unsatisfied, then you desire something else to actually satisfy your body. You're not satisfied the money you have. Then you have desire to get more money, and you choose and bypass the right way and choose the wrong way to get the money. And what this means, you have unsatisfied feeling about the money which you already have. And you actually bypass the good feeling and choose the bad feeling, unsatisfied feeling, and going to the other side. And this is what the desire is, unsatisfied feeling. Or then you actually choose something else to do. Hallelujah. This is, and your desire here, it is two type of. The one type of desire is you want it now. Desire is you want. This is what the desire is. You want it now. You need it now. You want to do now. You want to perform now. And also, and the second type of desire is you are expecting or wishing and hoping for the future. You're building up your future with the wrong way. You actually choose your destiny and the future in the wrong way. So people are doing so many things under their physical desires because they're not satisfied at all. लेकिन खुदा का रूह हमें ये सिखाता है कि हमें हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि खुदा जानता है कि उसने हमें किस हालत में रखना है. Sometimes we are going through actually unsatisfied feeling in a different way, like in the form of disease or sickness or all sort of other things, which harm your body. Sometimes लोगों की किडनीज फेल हो जाती हैं, हार्ट फेलियर का मसला आ जाता है, ब्रेन में मसला आ जाता है, आंखों में मसला आ जाता है, कानों में मसला आ जाता है. So we are unsatisfied. Then we are looking for another thing. What we desire for. अगर हमारी कान खराब हो गए हैं तो हम कहते हैं जब हम किसी सियाने के पास जाएं, वहां से जाकर कोई जादू तवीत लेकर आए और उसको खाएं या पिएं, या कोई मंत्र टूना जो है वो हमारे ऊपर किया जाए, या कोई फूक हमारे ऊपर जो है वो ब्लो की जाए, मारी जाए, और जो है हम शिफा पाए. You know what is that? Because you are unsatisfied present situation, because you are going through the sickness and you're going through the hard time. You're going through in a situation where you have to choose your feeling according to your feeling, and you desire it now. You want it to heal now. But this is going to happen? Nothing going to happen. You can go anywhere you like. यहां तक कि आप डॉक्टरों के पास चले जाएं, स्पिरिचुअल डॉक्टर जो है उनके पास चले जाएं, जिनको हम जादूगर हम कहते हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, पर अगर खुदा ने अगर आप किस हालत में रखा है तो there is a purpose for that. There is a purpose for that. खुदा जब आपको किसी सिचुएशन में डालता है या ईमानदार को डालता है तो उसके लिए कोई ना कोई मकसद होता है. और हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो डिजायर है, जिसको हम ख्वाहिश कहते हैं, उसको हम बाईपास करते हैं और दूसरे जो है तरीके ढूंढना शुरू हो जाते हैं. और दूसरे तरीकों से हम क्या करते हैं कि शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता. हालेलुया. तो मैंने बताया कि जो the desire, what is desire? The desire is unsatisfied feeling, and the desire have two kind. One is you want it now, and the second desire you can expect, you can wish, you can hope for the future. But both, if you choose the wrong way to fulfill your desire, and that is sin, and that is against the will of God. Hallelujah. तो इसको हमने डिस्कवर कर लिया कि ख्वाहिश क्या है,
और हमने ये देखा कि रूह के मुआफिक क्या है। दो बातें हमने डिस्कवर की हैं। रूह के मुआफिक चलना, by the Holy Spirit, we just learned by the Holy Spirit what the meaning of the by the Holy Spirit, through the Holy Spirit, walk by the Holy Spirit, through the Holy Spirit, with the Holy Spirit, fulfill His will in your life. Hallelujah. This is what this means. And now we see the second word, it says desire, and we know what the desire is now. Hallelujah. लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो यीशु के हैं उन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों समेत यीशु मसीह के वसीला से अपनी जो डिजायर, अपनी ख्वाहिशात है उसको सलीब पर चढ़ा दिया है. We actually done this by faith. Hallelujah. And you know that what we have done when you have faith in Christ and His crucifixion, and you actually crucified all your desires, worldly desire, unsatisfied feeling on the cross. Hallelujah. And now you have no that type of any kind of desire like that. Hallelujah. Only thing we want, we desire for, and that is Jesus Christ in our life. Hallelujah. We want Him to rule all our life. Hallelujah. Not a part of our life, but all our life. Hallelujah. But sometimes we're giving control to Jesus, only part of our life. And that is wrong. You need to commit totally, fully with Christ, not just a part of your life, all life. Give Him all life and He will sort this out. We will see in a minute. Hallelujah. अब इसमें हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि जिस्म के जो काम हैं वो तो जाहिर हैं. उनमें सबसे पहली बात जो आती है वो है हरामकारी. हरामकारी को एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड जो इस्तेमाल किया सेक्सुअल इमोरलिटी. हालेलुया. हरामकारी जो है ये ऐसे एक्शन हैं जो आपके मैरिज के बाहर के हैं, आपकी उस डिजायर के तहत हैं जो खुदा ने अलाउ नहीं किया. आपकी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज, आपकी जो डिजायर्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा एक भेद है जिसको आज मैं खोलने वाला हूं. ये कोई छोटी बात नहीं है. आपकी जो लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो सारी लाइफ अपने आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द तो की है, लेकिन ये हिस्सा जो हरामकारी या सेक्सुअल इमोरलिटी है इसको आपने अभी तक हिडन रखा हुआ है. ये खुदा के ताबिया नहीं की, क्योंकि ये जो दूसरी पार्टी है, दूसरी अपोजिट पार्टी जो है वो भी हाइड करती है और आप भी हाइड करते हैं. इसलिए इसको हरामकारी कहा गया है. छुप कर गुनाह करना, छुप छुप कर जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना, ये गलत बात है. खुदा ये नहीं चाहता. खुदा ये चाहता है कि आप क्लियर हों. हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, खुदा के रूह की मर्जी के खिलाफ चलते हैं. क्योंकि हमने देखा कि साफ लिखा है कि रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है. रूह चाहता है कि हम ये काम ना करें, हम छुप छुप कर करते हैं ताकि लोगों को नजर ना आए. गलत बात, ये गुनाह है. इसके बाद हम ये आ जाते हैं नपाकी. जो लफ्ज यहाँ पर नपाकी इस्तेमाल किया गया है, अनक्लीननेस, तो ये बात जो है ये बेसिकली आती है जादूगरी के जुमरे में. हम करते क्या हैं कि दो चीजें होती हैं, क्लीन और अनक्लीन. द गॉड इज होली, क्योंकि खुदा ने कहा कि बनी इसराइल को कि सुनना बनी इसराइल के उसको कहा गया कि बी होली बिकॉज आई एम होली, पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं. लेकिन जब आप दूसरे खुदाओं के पास जाते हैं, दूसरी डायटी के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं और जिन पूत वालों के पास जाते हैं, दूसरे लोगों के पास जाते हैं, और ये नपाकी के जुमरे में आता है. आप अपनी जिंदगी को नपाक कर रहे होते हैं. जब आप नपाक हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप फिर रूह के काबिल नहीं रहते. खुदा का रूह आपकी जिंदगी से खारिज हो जाता है क्योंकि वो इसके खिलाफ ख्वाहिश करता है और आप रूह के खिलाफ जो है वो ख्वाहिश कर रहे होते हैं. So you cannot go together with God and the world. You have to choose one side. Hallelujah. And don't give Him part of your life. Give all of your life in his hand and He will sort this out.
میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ بڑی ہوں، لیکن خدا کے نزدیک وہ بڑی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہیں خدا میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، مجھے کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ آپ اس کو اپنی ساری زندگی دے کر تو دیکھیں۔ لیکن خدا کا بندہ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مسیح کے پاس آتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شہوت پرستی۔ شہوت پرستی جو ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے جو ہم نے حرام کاری میں دیکھا۔ شہوت پرستی جو ہے یہ ایسی شہوت پرستی، اس کو کہتے ہیں it is an unsatisfied feeling and desire which you are not satisfied from your own family, mean your own family, mean wife. So what do? You actually going out of the marriage. You are going out of the circle. You are going out and doing other things and trying to satisfy your body. You are trying to یہ جب آپ اپنے شہوت پرستی اس زمرے میں آتی ہے جب اپنی باڈی کی جو ڈیزائر، جو خواہش ہے، اس کو پورا کرتے ہو۔ حرام کاری جو ہے اسی میں بیسک حرام کاری اور شہوت پرستی یہ ایک ہی چیز کی دو برانچز ہیں، ایک ہی چیز کی دو برانچز ہیں، اور یہ آپ جان بوجھ کر ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنی باڈی کی ڈیزائر جو ہے اور اس کو جو ہے وہ آؤٹ آف یور کنٹرول جا کر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کھڑی کی ہوئی ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ، جن کو ہم گے یا لیسبین کہتے ہیں، یہ شہوت پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ رائٹ وے میں نہیں آتا۔ خدا کا روح اس کے خلاف جو ہے وہ چلتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کریں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ جو ہے وہ آپ شہوت پرستی کے لیے استعمال کریں۔ پرستی کے کہتے ہیں پوجا کرنا، جیسے بت پرستی ہے، شہوت پرستی یعنی آپ جو ہیں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنا جو ہے اس میں بھی لرن کرنا چاہیے کہ بات کرنا کیا ہے۔ عبادت آپ اس کی کرتے ہیں جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ عبادت آپ اس کی کرتے ہیں جس کو آپ خدا سمجھتے ہیں۔ عبادت آپ اس کی کرتے ہیں جس کے حوالے آپ نے اپنی زندگی کو دے دیا ہوا ہے، یعنی you have sold your life to Jesus۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنی جو لائف ہے وہ شہوت پرستی کو سولڈ کی ہوتی ہے، اور یہ ان کے اندر ڈیمنز ہوتے ہیں۔ یہ ننگے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کو شہوت پرستی کہا جاتا ہے۔ میں اس کو کھلے لفظوں میں ابھی بھی ڈر ڈر کے بیان کر رہا ہوں، میں کھلے لفظوں میں، یہ بہت گہرا بھید ہے، اس میں بہت سارا گند چھپا ہوا ہے جس کو ہم اپنی زبان سے کھول نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں ایسے شہوت پرستی کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ فیل کرتے ہیں، یہ غیر طبعی کام میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ یہ گندے لوگ ہیں، گندی ہرس میں ان میں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اشارہ ہے کیونکہ یہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے روح کے مطابق نہیں چلتے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا۔ پھر بت پرستی، بت پرستی یہ ہے کہ کسی بت کو یا کسی ڈائٹی کا اسٹیچو بنا لینا، اس کو سامنے رکھ کر اس کی پرستش کرنا اور اس کے سامنے اپنی ڈیزائر شیئر کرنا اور اس سے مدد مانگنا، حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں سے مدد مانگنا۔ جیسے میں نے بتایا کہ when you are in Christ and you develop the unsatisfied feeling in your heart, in your brain, in your body, then you do all of these things to satisfy yourself. That is the main problem. We never think why we are going through such things, why God has allowed us to go through these things. ہماری دنیا بڑی بیوقوفی کی باتیں کرتی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کس طرح کی بیوقوفیاں پائی جاتی ہیں۔ فور ایگزامپل، ایک ارتھکویک آیا تھا اور آتے بھی رہتے ہیں، اور ہم نے اکثر یہ ٹی وی پر نیوز دیکھی، اکثر ہم نے ٹی وی پر نیوز دیکھی۔ پاکستان میں ایک زلزلہ آیا اور اس میں کافی ہزار لوگ جو تھے وہ مر گئے۔
جس میں ایران بھی اس کی زد میں آیا, افغانستان آیا, انڈیا آیا, تو کافی لوگ مر گئے. تو کچھ دنوں کے بعد, پتہ نہیں 4 یا 5 دن کے بعد جو ہے وہ ایک بچی جو ہے وہ زندہ زمین سے کھود کر نکالی گئی, اور سارے لوگ یہ نعرہ لگانے لگے جی اللہ اکبر, بڑی پریز کرنے لگے خدا کی کہ جی اس کو خدا نے بچا لیا ہے. But what about the other 2000 people died? You know, یہ ہماری بے وقوفیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ خدا کو پسند نہیں آتی. They never think کہ why are we going through the trouble? They never actually tackle the problem. تو جو پرابلم کی جو روٹس ہوتی ہیں اس کو وہ نہیں سوچتے. وہ زندہ بچا کر 1 یا 2 یا 4 یا 5 شخص زمین سے نکالے گئے, زندہ بچائے گئے, وہ آپ کے لیے نمونہ تھے کہ خدا بچا سکتا ہے. لیکن خدا نے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیوں کیا, اس پر کوئی نظر نہیں کرتا. وہ کیا گناہ تھے, کن گناہوں کی وجہ سے خدا کا قہر بھڑکا اور وہ ہلاک ہوئے, اس پر کوئی بندہ جو ہے وہ نظر نہیں کرتا. دیکھیں, نپاکی, شہد پرستی, بت پرستی, جادوگری. جادوگری کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ سیل کر دیتے ہیں, اس کے کنٹرول میں کر دیتے ہیں. شیطان آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا, یہ بات یاد رکھیں. اور پہلی بات تو یہ کہ جادوگر لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی شیطان تک نہیں پہنچ سکتے, یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے, they asked me many times because I mentioned in my sermon that the devil is not actually actively involved with the demons in the world. کیونکہ جو لوگ ڈیمونالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا, اور کسی بھی جادوگر کے کنٹرول میں شیطان itself نہیں ہے. ایون وہ خدا کے پاس بھی جاتا ہے, چلتا پھرتا ہے وہاں پر, خدا سے باتیں بھی کرتا ہے, اور جو وہ خدا کا سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ ایک وقت وہ گرایا ہوا فرشتہ ہے, یعنی اپنے مقام سے گرایا ہوا, یہ زمین پر نہیں بلکہ اپنے مقام کو اس نے کھو دیا ہوا ہے. وہ اس کا خدا کا مسئلہ ہے. بائبل میں کبھی خدا نے اس کو ملامت نہیں کہی, کبھی خدا نے اس کو جھڑکا نہیں ہے, کبھی خدا نے there is no evidence. ہاللیلویا. تو جب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس طرح سے. لیکن جادوگر جو ہیں, یہ جو ڈیمنز ہیں, اس کے جو بدروہیں ہیں اور اس کی جو قوتیں ہیں, یہ ان کے اپنے آپ کو پوسیس کرتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول دے دیتے ہیں, اور پھر ان کی مرضی کے مطابق دنیا میں کام ہوتا ہے. تو یہ جو جادوگری ہیں, عداوتیں ہیں, ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑے کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حسد جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اس کے اوپر آپ جانتے ہیں غصے کو بھی, تفرقے کو بھی, جدائیوں کو بھی, بدتوں کو بھی, نشہ, بغض اور نشہ بازی کو جو ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں ٹچ کروں. ہاللیلویا. واٹ از نشہ بازی؟ یہ جو نشہ بازی ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ پرستی اور بازی 2 لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. شہوت پرستی ہے, بت پرستی ہے, اور نشہ بازی ہے. نشہ بازی, یہ نشہ بازی ہے کہ بازی کس کو کہتے ہیں, نشہ بازی ہے کیا؟ اور بیسیکلی جو نشہ بازی ہے, اس میں انسان جو ہے وہ کرتا کیا ہے. نشہ بازی میں انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کے اندر, وہ اپنی باڈی کے اندر ڈرگ جو ہے یا نشہ جو ہے, نشہ اور چیزیں جو ہیں وہ اندر انڈیلتا ہے, تاکہ اس کا برین جو ہے, جس کے ذریعے سے سول تک رسائی ہوتی ہے, سول کے ذریعے سے یعنی جان کے ذریعے سے پھر آپ کی روح تک رسائی ہوتی ہے, اس کو بائی پاس کرتا ہے. یہ نشہ بازی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارے رستے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں یا خدا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. ہم وہ رستے ہی بائی پاس کر جاتے ہیں, ہم ان رستوں کو بند کر دیتے ہیں. We bypass the Holy Spirit. We bypass the power of God. We bypass actually the presence of God. We don't want to actually enjoy the presence of God. ہم اس کی پریزنس میں رہنا پسند نہیں کرتے, ہم اس کی حضوری میں رہنا پسند نہیں کرتے. ہم اپنے اندر ڈرگ جو ہے وہ ڈیل لیتے ہیں, اور اس کو نشہ بازی کہا جاتا ہے. اور نشہ بازی جو ہے یہ ایک ایکٹ ہے. نشے میں تو آپ ہوتے ہیں, آپ نے ہولی اسپرٹ کو بھی بائی پاس کر دیا, یعنی اس کو الگ کر دیا, آپ نے خدا کی قدرت کو الگ کر دیا, آپ نے اپنے جو فرینڈ سے جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بھی الگ کر لیا, آپ نے اپنی بیوی کو الگ کر لیا, آپ نے اپنے بچوں کو الگ کر لیا, آپ نے اپنے دوستوں کو الگ کر لیا. اب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں.
اور اس میں نشہ بازی کا جو لفظ ہے یہ ایکشن انوالو ہو جاتا ہے. اب نشہ بازی کرتے کیا ہیں؟ اب نشے میں آ کر آپ ننگے ہوتے ہیں, نشے میں آ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپے سے باہر ہوتے ہیں, نشے میں آ کر جو ہے نشہ بازی یہ گالیاں نکالتے ہیں, آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, نشے میں آ کر جو ہے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں, قرض کرتے ہیں, اور بہت کچھ نشے میں رہ کر آپ کام الٹے کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی جو بت پرستی ہے, شہوت پرستی ہے, جادوگری شامل ہے, نپاکی ہے اور حرام کاری ہے. یہ سارے کام آپ نشے میں ہو کر کرتے ہیں, ہوش و حواس میں آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا ہوتا ہے. اس لیے خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو پھر کنٹرول کرتا ہے, اور آپ نشہ نہیں کر سکتے, آپ حرام کاری نہیں کر سکتے, آپ نپاکی میں نہیں جا سکتے, آپ شہوت پرستی میں نہیں جا سکتے, آپ بت پرستی نہیں کر سکتے, آپ جادوگری نہیں کر سکتے, unless you bypass the Holy Spirit. تو نشہ بازی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہولی اسپرٹ کو بائی پاس کر جاتے ہیں, اس کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. اب اس کو ادھر چھوڑ دیا اور اوپر سے ہو کر نشہ کر کے آپ اس تمام بدعات میں گھس جاتے ہیں, اور اس میں جا کر جو ہے پھر آپ پرابلم میں گھر جاتے ہیں اور گرتے جاتے ہیں. اگلا لفظ آ جاتا ہے ناچ رنگ. تو ناچ رنگ جو ہے یہ بھی گہرا لفظ ہے. ناچ رنگ, ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ چرچز میں جو ہے وہ پریز کرتے ہیں خدا کی, ڈانس کرتے ہیں, پریز کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, گرتے ہیں, اور اپنے پاؤں, ہاتھ, منہ استعمال کرتے ہیں خدا کی پریز کرنے کے لیے, which is a wonderful thing, we should do that. لیکن ناچ رنگ ہے کیا؟ ناچ رنگ یہ ہے جب نشہ بازی میں آتے ہیں, حرام کاری میں آتے ہیں, شہوت پرستی میں آتے ہیں, بت پرستی میں, جادوگری میں. یہ ناچ رنگ یہ کہا گیا ہے کہ اس دور میں جب غلطیہ کی کلیسیا کو یہ لکھا گیا کہ رومن گاڈ گوڈسز کے سامنے لوگ ننگے ہو کر جو ہے وہ ناچتے تھے, اور ناچ کر جو ہے وہ سیکشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے, اور اس طرح وہ ایک دوسرے کو پاک کرتے تھے. اور یہ خداوند کے بندہ نے کہا کہ یہ ناچ رنگ ہے, یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نشہ بازی میں غل ہو کر یہی کام ہم کرتے ہیں. محفلیں سے جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے ناچنے والوں کو, ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں, ان کے اوپر پیسے جو خدا کے گھر میں دینے چاہیے وہ ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں, وہ پیسے جو آپ کے بچوں کے کھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. وہ رات کو آپ کو نشہ پلا کر, آپ پہلے تو اپنے پیسے سے آپ کو نشہ پلاتے ہیں, اس کے بعد سارے پیسے آپ کی جیب سے نکال کر وہ صبح ہوتے آپ سوئے ہوتے ہیں, ساری رات نشہ کر کر کے آپ سوئے ہوتے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں, اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کو نکل جاتے ہیں, اور آپ کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں, آپ کا چرچ جو ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے, آپ کے فرینڈز جو ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا. یہ ناچ رنگ ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں, اور ان کی مانند, وہ کہتے ہیں ان کی مانند اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خدا کے روح کو پسند نہیں ہیں. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو میں نے بائیں پاس کرنا ہے, وہ کون کون سی باتیں ہیں جو میں نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں, وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس میں میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, اور مجھے اپنی باڈی کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ جو ہے آپ اس بدن کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو کچھ پھر اثر نہیں ہوگا. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی جائے گی آپ پر کچھ اثر نہیں ہوگا, چونکہ آپ نے اپنے آپ کو روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا ہے, اس کے حوالے کر دیا ہے, اس کی ہدایت سے چلنا شروع کر دیا ہے, اور خدا کا روح آپ کی ہر سٹیپ پر مدد کرے گا. Because we have to walk by the Spirit, not by all other things, worldly things. We have to walk by the Spirit. جب ہم through the Spirit walk کرنا سیکھ جائیں گے, by the Spirit walk کرنا سیکھ جائیں گے, تو پھر ہم ان تمام باتوں پر جو ہے وہ قابض ہوں گے, ہمارا قبضہ ہوگا. یہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہوں گی, ہم ان کو کریں یا نہ کریں. اگر ہولی اسپرٹ کے تھرو نہیں چلتے
تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر ہے ہی نا آپ کی زندگی میں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خدا کی بادشاہی سے باہر لے کے جائیں گی، جو کہ ایسے کام کرنے والے جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، نہ وہ جائیں گے اس میں۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں گلتیوں 5 باب کی 24 اور 25ویں جو آیت ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کا نچوڑ ہے، باقی جو باتیں ہیں روح کا پھل محبت خوشی اطمینان یہ آپ گھر میں پڑھ لینا، لیکن جو بات ہے لکھا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں، the people those that belong to Christ. Galatians chapter 5 verse 24-25 غور سے پڑھیں۔ جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت، کس کو جی؟ جسم کو، اس باڈی کو، اس کی ڈیزائر، اس کی فیلنگ سمیت، اس کی ڈیزائر اور فیلنگ سمیت ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ We have crucified all the bad feeling, unsatisfied feeling and all our desires on the cross. Hallelujah. We have to kill these desires on the cross. اور یہ صرف مسیح کی صلیب پر ہی ماری جا سکتی ہیں، آپ ان کو مار نہیں سکتے ورنہ آپ خود مار جائیں گے۔ صرف یسوع مسیح کی صلیب ہی ان ڈیزائر کو ختم کر سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لیکن اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں by the Holy Spirit, when you are alive by the Holy Spirit, then you have to walk by the Holy Spirit. ہاللیلویہ۔ اگر آپ اس کے مطابق زندہ ہیں، موافق زندہ ہیں، تو اس کے مطابق چلنا بھی سیکھیں، چلنا بھی چاہیے۔ ہمارے اندر سے یہ گند نکلنا چاہیے، ہمارے دماغوں سے گند نکلنا چاہیے، ہماری آنکھوں سے گند نکلنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا کنٹرول جو ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، روح کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا، خدا کلام میں لکھا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کے تابع کر دیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرتے ہی نہیں ہیں، ہم جو ہیں اور طریقے سے چلتے ہیں، افسیوں میں چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت کافی ہو گیا۔ افسیوں 2 باب اس کی 3 آیت دیکھیں، 2 باب کی 3 آیت۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یس، پولس رسول جو ہے جو افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، we need example from other people، کہ اگر دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، ہم بھی ایسا کرتے تھے، اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے۔ Walking by the Spirit, you have to actually give your life to Jesus. Hallelujah. خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ کس کے جی؟ جسم کے اور عقل کے۔ یہ جو دماغ الٹی باتیں سوچتا ہے، جسم جو ہے وہ شہوت اس میں آتی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے جی ہم کرتے تھے پورے، اور دوسروں کی مان طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے رحم سے اور اپنی محبت سے سیو کر لیا، بچا لیا، اور ہم نے بھی ان تمام خواہشوں کو، جسم کی خواہشوں کو، تمام خواہشات کو ہم نے صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اور جب صلیب پر مار دیا گیا ان خواہشوں کو، تو پھر وہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یعقوب کے خط میں چلتے ہیں، آخری حوالے ہیں یہ 2، اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کریں گے۔ یعقوب کا خط 1 باب اس کی 14 ہے۔
हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। आगे बढ़ दे। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। हाँ, हर शख्स, everyone basically, every person, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर, इसका मतलब ख्वाहिशें जो है वो शहवत जो खींचती है आपको, डिजायर आपको खींचती है इस तरफ और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश जो है वो हामला हो गई, उसका रिजल्ट आता है जो डिजायर एक्चुअली गिविंग द रिजल्ट इन योर लाइफ। हम लोग अगर गुनाह को जानती हैं, यानी फिर जो आप जो उल्टा रास्ता है वो इख्तियार करते हैं और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, फिर आप मौत के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और उसकी 22 से 25 भी पढ़ लेते हैं। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। दैट इज द मेन थिंग। खुदा के कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, तभी तो बात बनेगी। वरना तो हम फिर ऐसे ही जो आईना में शक्ल देखते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। बहुत सारे लोग तौबा करते हैं, 1 घंटे के बाद उसकी तौबा खत्म हो जाती है, फिर वही गिलासियां, वही नाच रंग, वही बातें, वही ठट्ठाबाजी, वही गंदी बातें मुंह से, और वही गालियां, वही गुस्सा, वही फर्के, वही जुदाइयां, वही एक दूसरे की बुराइयां, वही ऐबजोई, सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता है। कैसी तौबा! खुदा के कलाम को सुनने वाले भी बने, लेकिन उस पर अमल करने वाले भी बनने। जब हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। वॉक बाय द स्पिरिट, खुदा की रूह की मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिशों को, रुगबतों को, डिजायर्स को हरगिज पूरा ना कर सकोगे। डोंट बाईपास द होली स्पिरिट, डोंट पुट हिम in one side. Whenever you pray, ask the Father through the Holy Spirit to provide you help in the name of Jesus. When you pray to the Father in the name of Jesus, ask the Father to send the Holy Spirit, the helper, to help you to come out of your situations. हो सकता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे गुनाहों में जिनका मैंने जिक्र किया है फंसे हुए हैं। शहद परस्ती में, हरामकारी में, बुत परस्ती में, जादूगरी में, नाच रंग में, बहुत सारी बातों में। आई नो कि ये आपके हिडन एरियाज हैं। नोबडी नोज अबाउट यू एंड अबाउट योर सिन, बट द होली स्पिरिट डज, गॉड डज नो, ही नोज एवरीथिंग, योर इन एंड आउट। पर अगर आज आप इन तमाम बातों से तौबा करते हैं और होली स्पिरिट को अलाउ करें, होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप करें और उसको कहें कि मुझे तेरी जरूरत है, मैं ये बदकारी के काम छोड़ना चाहता हूं, मैं ये नाच रंग छोड़ना चाहता हूं, मैं बुत परस्ती जादूगरी छोड़ना चाहता हूं, I want to give up all these things. Holy Spirit, come and help me. And when you open yourself to the Holy Spirit and just say to him, I want to walk by you. I want to walk under your authority. I want to live my life under your authority, under your power, under your guidance, under your help. And you will see the Holy Spirit will come and he will join your life. Not to fully control your life, he will join your life and he will begin walking by you and helping you come out of these situations you are going through right now. If you are going through
sickness, اگر آپ بیمار ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے, so not to accuse God, not to accuse anybody. Maybe it is the test of your faith. Maybe God wants to know you how much you love God. You never know. Go through the situation, but never bypass the Holy Spirit and His power and authority. Ask Him to come in my life. It doesn't matter آپ کیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہم تو خدا کے قابل ہی نہیں ہیں, تو پھر کون ہے؟ اگر آپ خدا کے قابل نہیں ہیں پر خدا تو آپ کے قابل ہے نا, آپ چوز کر لیں. کیا خدا میں آپ کو شک ہے؟ آپ خدا کو کیوں نہیں اپنے آپ کو دیتے؟ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو وہ سیو نہیں کر سکتا, آپ کی سچویشن سے نکال نہیں سکتا. آپ خدا کے تابع ہو جائیں, آپ خداوند کو اپنی زندگی میں پکاریں اور کہیں کہ خداوند میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں, مجھے عادت پڑ چکی ہے, نشے بازی کی جو ہے مجھے عادت پڑ چکی ہے, مجھے شہد پرستی کی عادت پڑ چکی ہے, مجھے جادوگری کی عادت پڑ چکی ہے, مجھے بت پرستی کی عادت پڑ چکی ہے, مجھے حرام کاری کی عادت پڑ چکی ہے. خدا میں ان باتوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں, چھوڑنا چاہتا ہوں. Let the Holy Spirit come in your life and He will sort out your life straight away. The problem is not with God, it's with you. Problem is not the Holy Spirit, it's you. Because you have given your life to the demonic forces. It's you not allow the Holy Spirit to come in your life. The problem is in us, and we need to sort this out. Just give yourself to the Lord, and we're going to help you. We're going to pray for you, and you will see the miracles in your life, and you will see the Holy Spirit going to come and sort out your life. Hallelujah. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کرتے ہیں. Hallelujah. Praise Jesus. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا, ہم تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ہم تیری ستائش کرتے تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج کے اس وقت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے. جتنے بھی آج خدا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم سب کو خدا تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. بڑی برکت دینا, اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. جن لوگوں نے آج توبہ کی ہے, میں یسوع کے نام میں خدا ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. اپنے روح کو بھیج تاکہ وہ آئے اور ان کی مدد اور رہنمائی کرے, اور ان کو خدا ایسی سچویشن سے نکالے اور خدا تیری تابع کر دے, تاکہ خدا تو ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے اور برکت دینا شروع کرے. ہم سب کو خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر, آئندہ پھر ملنے کا بڑا فضل دینا. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنی سواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہماری سوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے, آمین. اب ہماری خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. آخر میں تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ ہے. بھائی پرویز ہیں, بھائی عارف ہیں, اور ڈینیل حبیب ہیں, بہن شناز ہے, مارگریٹ ہیں سسٹر ہماری, اور یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں, یہ پاسٹرز ہیں میرے خیال انڈیا سے, اور اس کے بعد لیوش ہیں, ایاز گل ہیں, اور بہت سارے لمبی لسٹ ہیں, بٹ اینی وے آئی کانٹ ریڈ آل آف دیٹ. تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے گا. ہاللیلویا. اس کلام کے وسیلہ سے اگر آپ میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور مجھے فون کریں, میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں گا تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے. ہاللیلویا. خدا آپ کے ساتھ ہو. اگلے سنڈے پھر آپ سے ملاقات کریں گے 2 بجے دوپہر کو, اور 2 بجے جو ہے وہ ہم آن ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے پیج جو ہے پیج منسٹری, اس کو بھی لائک کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اسی ٹائم مل جائے کرے گا جب ہم آن لائن ہوتے ہیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. تو اگلے سنڈے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا.
اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے سنڈے پھر ہم بات کریں گے اور اپنی روحانی زندگی کے لیے جو ہے وہ خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے رہیں گے. خدا آپ کے ساتھ، خدا آپ کو برکت دے. آمین.